السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں ڈسکس کرنے والی ہوں، جو سورہ کہف میں چوتھے نمبر پر واقعہ بیان ہوا ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین کہتے ہیں دو سینگ والا، یعنی ان کی سلطنت دو بڑے حصوں پر مشتمل تھی، ایک مغربی سلطنت اور ایک مشرقی سلطنت۔ تو اسی وجہ سے یہ اپنے سر کے اوپر ایک ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس پر دو سینگ بنے ہوتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ان کی ریاست کا سمبل تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین بادشاہ کہا جاتا تھا، یعنی دو سینگوں والا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں ہمیں ذوالقرنین کے 3 عظیم سفر نامے ملتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے 3 حصوں کا سفر کیا۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج اور ماجوج سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کروائی تھی۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین کا بھی تھا کہ وہ کون ہے۔ تب یہ آیات نازل ہوئی تھیں جو آیت 83 سے 99 تک ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ یہ ذوالقرنین کا پہلا سفر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی، ذوالقرنین وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تھا تو دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اگر تم چاہو تو ان کو قتل کر دو، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، اسے تو ہم سزا دیں گے ہی، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ یہاں پر ذوالقرنین دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں راہ راست کی دعوت دوں گا، جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے انہیں میں سزا دوں گا، اور جو لوگ دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئیں گے ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اونٹ مہیا نہیں کی تھی۔ یہ ذوالقرنین کا دراصل دوسرا سفر تھا۔ اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچے تھے۔ یہاں کچھ لوگ رہتے تھے جن میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا۔ سب کھلے میدان میں رہتے تھے، اس لیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی آڑ نہیں تھی، بلکہ سورج کی کرنیں ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی تھیں۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ یہ ذوالقرنین کا دراصل تیسرا سفر تھا۔ وہاں کے لوگوں کی زبان مختلف تھی، اور جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی وہ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی یا پھر اشاروں سے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ یاجوج اور ماجوج دراصل 2 وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، اور ان پہاڑوں کے درے سے آ کر وہ اس علاقے میں فساد، قتل و غارت کرتے۔ علاقے کے لوگ ان سے بہت پریشان تھے، اس لیے جب انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ یہ تو بڑے وسائل کے مالک ہیں تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں تک نہ آ سکیں۔
اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو مال کی بھی پیشکش کی، لیکن ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ کہا تم لوگ اپنی افرادی طاقت سے میری مدد کرو گے تو میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں پہاڑیوں کے سروں کو آپس میں ملا دیا۔ کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ ایک پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ دیں، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ اس طرح دیوار بہت مضبوط بن گئی۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق ہمیں دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کی حالت ایسی کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ یہاں دراصل یاجوج اور ماجوج کی قوم کی بات ہو رہی ہے۔ ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا ہے۔ پہلی کہ یہ سب میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں جو میں نے یہ دیوار بنائی ہے جو کہ اتنی مضبوط ہے۔ دوسرا یہ کہ البتہ یہ دیوار بہت مضبوط بن گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو توڑنا ذرا بھی مشکل نہیں۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے، یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ آگے ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس سے مراد دراصل قیامت کا وعدہ ہے۔ آیت 99 کے مطابق یاجوج ماجوج کا وہ ریلا بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، جو ایک بھیڑ کی شکل میں اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔